تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت اس دن ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ پڑھا ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتا رہا۔ کہ قیامت والے دن اہل ایمان کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ تھے جو نمازوں میں شریک ہوتے تھے، وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے اسے نکال کے لے آؤ۔ پھر کہیں گے جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اسے نکال کے لے آؤ۔ پھر کہیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اسے نکال کر لے آؤ۔ ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، کیونکہ شفاعت اللہ کی ملکیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، افکار و نظریات کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید سلطان۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گورائے صاحب۔ ناظرین اکرام، افکار و نظریات کے پچھلے پروگرام میں ہم نے شفاعت کی اقسام اور شفاعت کے شرائط اور ضوابط پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ آج ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب شفاعت حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے اپنے انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے ثابت رکھا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کن امور اور کن اعمال کو ہمیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ اسی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے عقائد اور مختلف قسم کے اعمال کرتے ہیں۔ تو جب یہ شفاعت ایک دین کا حصہ ہے تو اس کا طریقہ کار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہوگا۔ تو ہم شیخ صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں وہ اعمال اور وہ طریقے بتائیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کی شفاعت کا مستحق ٹھہرائیں۔ شیخ صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ان اعمال کی رہنمائی کی ہے کہ جن کو جب ہم بجا لائیں گے تو وہ ایسے اسباب ہیں کہ جو شفاعت کے حصول ہمارے لیے آسان بنا دیں گے۔ شفاعت کون کون کریں گے اس کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ انبیاء کریں گے، صالحین، شہداء، مومنین، قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا۔ اب قرآن کریم کی اگر ہم نے سفارش اور شفاعت حاصل کرنی ہے تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، کہ قرآن پڑھو، یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اب ہمیں چاہیے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو نہیں پڑھ سکتا اسے سیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی صورت کو جانتا ہوں کہ جس کی 30 آیات ہیں، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں بحث اور مباحثہ اور جھگڑا کیا اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوا دیا۔ وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اقرأ الزہراوین، کہ سورہ بقرہ آل عمران پڑھا کرو، یہ روز قیامت دو یعنی کہ بادلوں کی طرح یا سائبان کی طرح یا پھر پرندوں کی جھنڈ کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش اور شفاعت کریں گی، جھگڑیں گی اور اس کو بخشوائیں گی۔ تو اس لیے عموماً ہم نے دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ قرآن خوانی پر زیادہ دیتے ہیں، دوسروں سے پڑھوانے کے لیے بلواتے ہیں قرآن پڑھا جائے۔ خود انسان پڑھے، اپنی زندگی میں پڑھے،
تاکہ یہ قرآن جو اس نے پڑھا ہے یہ قیامت والے دن اس کے لیے سفارش اور شفاعت کا باعث بنے۔ تو قرآن کی جو سفارش اور شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، سورہ بقرہ آل عمران کی تلاوت کرے، دیگر صورتوں کی تلاوت کرے کثرت سے، تاکہ اس کو یہ قرآن مجید کی سفارش اور شفاعت نصیب ہو۔ پھر یعنی کہ ایک عمل تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ مدینہ منورہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی زندگی کا بڑا حصہ عرصہ گزارا ہے، مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کرنا، وہاں کی تکالیف پر صبر کرنا، یہ بھی ایک ایسا سبب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انسان اس کی وجہ سے مستحق ٹھہرے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ کے بارے میں کہ من صبر علی لأوائها، کہ جس نے مدینہ کی تکالیف پر صبر کیا تو قیامت والے دن میں اس کو کنت لہ شفیعا و شہیدا، یوم القیامہ میں اس کی گواہی دوں گا، اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا۔ پھر ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کر سکتا ہے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو، من استطاع منکم ان یمت فی المدینہ فلیمت، کہ جو مدینہ میں موت یہ کر سکتا ہے کہ مدینہ میں اس کو موت آئے، مطلب یہی ہے کہ وہ ایک تو دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، جیسے سیدنا عمر جو ہے ان کی دعا تھی یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما، اور وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری وفات جو اگر ہو تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، تو دعا کرے انسان۔ پھر اگر کسی کو وہاں رہنے کا موقع ملا ہے تو انسان جو ہے وہاں رہے مستقل، اس کی جو بھی تکالیف آتی ہے ان پر صبر کرے تو انشاءاللہ اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مدینہ میں فوت ہوا قیامت والے دن میں اس کی فإنی أشفع لمن مات بہا، کہ جو وہاں فوت ہوا میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن۔ تیسرا عمل جو ہے وہ اذان کے بعد بالخصوص اور عام حالت میں بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اذان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جب اذان سنتا ہے تو ایسے ہی اگر وہ کہے جیسا کہ مؤذن نے کہا ہے، یعنی وہی الفاظ دہرائے، اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 جو ہے اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ میرے لیے وسیلہ طلب کرے۔ وسیلہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام ہے کہ اپنے کسی ایک بندے کو عطا کرنا ہے، اور اللہ سے امید کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ جائز، حلال اور لازم ہو گئی۔ تو ہم اس چیز کا اہتمام کریں، اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور جو اذان کی دعا ہے جس میں آتی محمد الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، وہ دعا یاد کریں، وہ پڑھیں، وہ سبب ہے شفاعت کے حصول کا۔ چوتھا جو سبب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ درود پڑھنا۔ یہ بھی طبرانی کی روایت میں ہے کہ جس شخص نے صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں گے۔ پھر ایک اور عمل جنازے میں شرکت ہے، یہ مومنین کی شفاعت ہے، دنیا میں، آخرت میں بھی ملے گی۔ دنیا میں یہ شفاعت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بھی جنازے میں 40 کے قریب، جو 40 کی تعداد میں موحد لوگ شامل ہوں، اور شامل ہونے کے بعد خلوص دل سے اس میت کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس شفاعت کو اور اس سفارش کو اور اس دعا کو قبول فرما کر میت کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جنازے میں ہر شخص کو یعنی کہ چاہیے کہ کسی مسلمان بھائی کی موحد کی وفات ہوئی ہے تو اس میں جو ہے وہ شرکت کرے، تاکہ جتنے موحدین جو ہے اس میں جنازے میں شریک ہوں گے
اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کے لیے نجات کا باعث بنے۔ پھر ایک صحابی ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، رات کے وقت کوئی وضو کا پانی لا کر دینا یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ضرورت پڑی تو میں آپ کو لا کر دیا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کچھ سوال کرو، یعنی مانگو، تو اللہ سے دعا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے وہ ملے گی چیز جو وہ مانگیں گے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تعلیم دی کہ آپ نے فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو جنت میں تو زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو۔ تو یہ نماز، نوافل، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جنت میں داخلے کا۔ تو اس سے بھی جو ان تمام اعمال سے جو سب سے بنیادی چیز ہے، جو ان تمام اعمال کی بھی کنجی ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے یہ اعمال بھی قبول ہوں گے، وہ توحید ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا کی جو رب العالمین قبول کریں گے، گارنٹی دی کہ یہ قبول ہوگی۔ تمام انبیاء نے اپنی دعا کا استعمال کر لیا، میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے، آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت اس دن ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ پڑھا ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتا رہا۔ تو یہ توحید جو ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے اللہ کے نبی کی اور دیگر انبیاء صالحین کی اور فرشتوں کی شفاعت اور سفارش حاصل کرنے کا۔ تو توحید جو ہے یہ بنیاد ہے، اسی پر باقی اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے، اور توحید ہی سب سے بڑا سبب ہے قیامت والے دن ان شفاعت کے حصول کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ وہ بدعت کا طریقہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کتب بنائے ہوئے ہیں، ابدال بنائے ہوئے ہیں، اولیاء کو اختیار کیا ہوا ہے، اور نعتوں میں، نظموں میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے بجائے غیر شرعی طریقوں کو استعمال کرنے کے بجائے اس طرف آئیں اور جو صحیح اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کو اختیار کریں، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہ توفیق دے مدینہ میں رہائش کی، وہاں رہائش اختیار کریں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ اگر انہیں وہاں موت دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ صبح شام اہتمام کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا، اس کے ساتھ جنازے میں شرکت کریں، اپنے آپ کو موحد بنائیں، تاکہ موحد ہوگا جنازے میں دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو، دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی متعدد اعمال ہیں، لیکن یہ سر فہرست اعمال ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر فرما دیا کہ جو شفاعت اور سفارش چاہتا ہے وہ اس راستے کو اختیار کرے۔ پھر اہل علم، اہل ایمان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی مجالس میں بیٹھنا، مساجد جانا، یہ بھی ایک سبب ہے، جیسا کہ حدیث ہم نے شروع میں بھی بیان کری ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ تھے جو نمازوں میں شریک ہوتے تھے، رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے اسے نکال کے لے آؤ، پھر کہیں گے جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اسے نکال کے لے آؤ، پھر کہیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اسے نکال کر لے آؤ۔ تو یہ اہل ایمان، اہل علم کی اور اہل ایمان کی صحبت، ان کی مجالس میں جانا، اللہ درس و دروس کی جو مجالس ہیں ان میں شرکت کرنا، نمازوں میں باجماعت شرکت کرنا، یہ نماز باجماعت یہ بہت بڑا وسیلہ ہے کہ اہل ایمان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ جماعت میں جائیں گے، لوگوں سے ملاقات ہوگی، تعارف ہوگا، وہ اہل ایمان پہچانیں گے قیامت والے دن۔ تو یہ اگر ہم سفارش اور شفاعت چاہتے ہیں تو ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، کیونکہ شفاعت اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے نبی پاک کو بتایا ہے کہ ان ذرائع کو اختیار کرنے سے قیامت والے دن جو ہے شفاعت نصیب ہوگی۔ تو ہم ان اعمال کا اہتمام کریں
اور جو بھی خلاف سنت اور بدعت کے اختیار کردہ طریقے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صالحین، اتقیاء، شہداء کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرمائے، انہ ولی ذالک والقادر علیہ۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں وہ اعمال سیکھے جو کہ قرآن اور سنت میں شفاعت حاصل کرنے کے مستند اور وحی الہی سے ثابت شدہ امور اور اعمال ہیں۔ اگر انسان ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کو چاہیے وہ انہی اعمال پر اکتفا کرے، انہی عقائد پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے اور انہی افکار و نظریات پہ عمل کرتا چلا جائے، تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ شفاعت حاصل کرنا یقینی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے وضع کردہ امور اور اپنے لوگوں سے سنی سنائی باتوں کو حاصل کرے اور اس کا پیچھا کرتا رہے تو یقیناً وہ خسارے میں رہے گا، کیونکہ سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے اور سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جو طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہی ہمارے لیے کافی اور شافی ہے۔ یہی مومن کی شان ہے اور یہی مومن کی پہچان ہے کہ انسان انہی اعمال کو سر انجام دے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اسی شفاعت کے تعلق سے ایک نئے سوال کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔